بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت۔ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوارج کی جماعت میں سے ایک شخص تجھ کو قتل کرے گا، اور ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا تمہیں ایک ضرب یہاں اور ایک یہاں پر لگے گی، پس تمہارا خون نکلے گا اور تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی، اور ہے علی تم اس وقت کیسے صبر کرو گے؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور جب ہونے والا کام میرے لیے ثابت ہو چکا ہے تو میں نے صبر ہی کرنا ہے، بلکہ میں خوش ہو جاؤں گا کہ مجھے درجہ شہادت نصیب ہوا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک بدبخت وہ تھا جس نے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پونچے کاٹ ڈالی، اور دوسرا بدبخت وہ ہے جو تمہاری کن پٹی پر تلوار مار کر تیرے چہرے اور داڑھی کو خون سے رنگین کر دے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم بیمار ہو گئے تو لوگوں نے آپ کی حالت دیکھ کر کہا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اس بیماری سے انتقال فرما جائیں گے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو رسول اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، ہرگز نہیں، میرا علی تو شہید ہوگا۔ ان حدیث سے ثابت ہوا کہ امام المشارق والمغارب سیدنا علی المرتضی کی شہادت کا رسول اللہ کو علم تھا، اور آپ بھی جانتے تھے کہ میری موت شہادت کے ساتھ ہوگی۔ عبد الرحمن ابن ملجم خارجی ایک روز سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا معلوم نہیں میرا قاتل کیوں دیر لگا رہا ہے، جب وہ اس ناپاک ارادوں سے کوفے آ چکا ہے تو وہ کیا انتظار کر رہا ہے؟ اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو آپ نے فرمایا مجھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر کر دی ہے۔ لوگوں نے عرض کیا حضور ہم کو خبر دیں کہ وہ شخص کون ہے تاکہ اس کو ہم مار ڈالیں، اس کو قتل کر دیں۔ تو حضرت علی نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک وہ جرم نہ کر لے، اور میں تمہیں قسم دے کر کہتا ہوں کہ میرا قاتل میرے قتل کے بعد اور کسی کو قتل نہ کر سکے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم اس طرح لگاتار سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس آنے جانے لگا۔ جب ایک روز آپ کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ ایک سواری تو دے، تو آپ نے اس کو سواری دے دی اور فرمایا میں تو اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میرے قتل کا ارادہ رکھتا ہے، بے شک یہی میرا قاتل ہے۔ پھر ایک آدمی نے کہا حضور آپ کو علم ہے تو پھر آپ اس کو قتل کیوں نہیں کروا دیتے؟ کون سی چیز مانے ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ابھی تک اس نے مجھے قتل تو نہیں کیا۔ ایک روز عبد الرحمن ابن ملجم بازار سے گزر رہا تھا کہ راستے میں اس کی نظر ایک عورت خارجن قطامہ نامی پر پڑی جو کہ اس کو خوبصورت لگی، جو اس پر عاشق ہو گیا اور اس کے عشق میں مارا مارا پھرتا رہا۔ ایک دن موقع پا کر اس کو کہنے لگا تو میرے ساتھ نکاح کر لے۔ اس نے کہا نکاح تو کر لوں گی لیکن یہ تجھ کو مہنگا پڑے گا۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ اس خارجن نے کہا اول یہ کہ رقم 3000 دینار اور دوسرا یہ کہ علی کا قتل۔ اس نے کہا رقم کی بات تو ہوئی لیکن یہ تم نے کیوں کہا؟ کہنے لگی میرے بہت سے رشتہ داروں کو علی نے جنگ نہروان میں قتل کر ڈالا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اس شخص کو مار دیا جائے۔ کہنے لگا کوئی بات نہیں، تو نے بھی میرے دل کی ناپاک کوشش کو بیان کر دیا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ عورت نے کہا بس پھر تجھ کو وہ کامیابی حاصل ہوگی جو تو چاہتا ہے، جب تک تم اس کو قتل نہ کر ڈالو پھر تجھ کو رقم نقد بھی کم کر دوں گی۔ تو اس پر اس نے عورت سے پختہ اقرار کر لیا اور تلوار خرید کر زہر میں بجھائی۔ کس قدر یہ بد نصیب ہوا جو کہ اس عظیم شخصیت کے قتل پر آمادہ ہو گیا۔ خود رسول اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ ہے میرے علی ایک بدبخت وہ ہے جس نے سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو ہے پونچے کاٹی تھی، اور دوسرا بدبخت وہ ہے جو تیرے سر کی کن پٹی پر تلوار موقع وار کرے گا ہو، اور وہ تلوار زہر حلود جب تم کو لگے گی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا یہ چہرہ مبارک اور داڑھی مبارک خون سے تر بتر ہو جائے گی۔ تو جس ماہ رمضان المبارک میں حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم نے شہید ہونا تھا، اس مہینے میں اول روز سے آپ کا دستور رہا کہ ایک شب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسری شب سیدنا امام حسین
رضی اللہ عنہ کے پاس رہتے اور ایک شب عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گزارتے اور افطاری اور سحری میں 3 لقموں سے زیادہ نہ کھاتے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا حضور اتنا کم کیوں کھاتے ہیں تو یہ تو نہ کھانے کے برابر ہے، تو حضرت علی فرمایا کرتے کہ مجھے یہ محبوب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں، جب اللہ کے حضور جاؤں تو پیٹ خالی ہو، یہاں تک کہ جب وہ دین نزدیک آنے والا تھا، جس روز حضرت علی نے اپنے خالق حقیقی سے ملنا تھا، آپ کو کہا کہ آپ کچھ نہ کچھ تو کھایا کریں، ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، اب تو 1-2 رات کا معاملہ رہ گیا ہے، جس رات کی صبح کو آپ نے شہید ہونا تھا اس رات بار بار گھر سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر فرماتے تو زبان سے یہ جملہ استعمال فرماتے، واللہ یہ تو وعدے کی وہی رات ہے جب سحری ہوئی۔ فرزند و نور نظر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا بیٹا آج میں نے سید دو جہاں تمہارے نانا جان کو خواب میں دیکھا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ ہے علی اس امت سے تم کو آرام نہیں ملا، ان کے حق میں دعا کرو۔ میں نے پھر یوں دعا کر دی ہے اللہ مجھے اس کے بدلے بہتری عطا فرما اور انہیں میرے بدلے برا دے۔ اب نماز فجر کی مسجد کوفہ سے اذان ہوئی اور آپ حسب معمول گھر سے نکلے اور لوگوں کو نماز کے لیے پکارتے ہوئے چل رہے تھے کہ راستے میں کچھ بطخیں آپ کے سامنے آ کر زور سے چلانے لگی، ہم ان کو ہٹانے لگے تو حضرت سیدنا علی نے فرمایا ان کو نہ ہٹاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ان بطخوں کو بولنے دو، میں جانتا ہوں یہ کیا کہہ رہی ہیں، بابا جان یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ فرمایا یہ ہجر و فراق کے ترانے سنا کر کہہ رہی ہیں، چھ سے جوڑ سنگت دے ویکھے تے آخر وتھاں پیاں، جنا بنا ایک پل نہیں سی لنگدا، آج وہ شکلاں یاد نہ رہیاں، دکھیے دی گل دکھیا جانے تے سکھیے نو کی خبراں، یار جنا دے موت نے مارے اور روندے تک تک قبراں۔ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم جامع مسجد کوفہ میں تشریف لے آئے اور وہیں ملعون عبد الرحمن ابن ملجم حاجی چھپا ہوا تھا، آپ اس کے آگے سے ہو کر گزرے، اپنے مسجد کے اندر ایک طرف جا کر نماز سنت فجر موقدہ کی نیت فرما لی، ایک رکعت ادا فرما چکے تھے کہ جب دوسری رکعت بحالت قیام میں تھے تو ظالم نے اچانک پیچھے سے دائیں جانب زہر آلود تلوار اس قدر زور سے ماری کہ آپ کے سر مبارک اور کن پٹی کو کاٹ کر رکھ دیا اور خون کا فوارہ حضرت کے دامن اقدس کو ایسا رنگین کر دیا کہ سید السادات شہنشاہ ولایت باب مدینہ العلم فاتح خیبر حیدر قرار ہادی انعام امیر المؤمنین خون میں نہا گئے۔ یہ حشر دیکھنا تھا کہ لوگ جلدی سے حضرت علی کو سنبھالنے لگے اور اس حانے عظیم کے صدمے سے دھاڑے مار مار کر رو پڑے اور کچھ لوگوں نے ملعون حاجی کو پکڑے رکھا تاکہ یہ بھاگ نہ جائے۔ جامع مسجد کوفہ سے سرکار مولا کائنات کے اس حملے سے وہ آہ بقا بلند ہوئی کہ لوگ روتے اور گھبرائے ہوئے جامع مسجد میں آگے، اور جو ہی یہ خبر سرکار مولا کائنات کے شہزادے سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو ہوئی تو وہ بھی روتے ہوئے جمع کثیر سے گزر کر جو ہی خون میں نہائے ہوئے اپنے شفیق باپ کے پاس پہنچے تو ابا جان کی صدائیں بلند کی، اپنے باپ جان کے قدموں کو بوسے دیتے ہوئے لپٹ گئے۔ اس منظر بے کسی نے اہلیان کوفہ کے دل پاش پاش کر دیے۔ اسی زخم کاری اور خون میں تر بتر حضرت علی رو پڑے اور زبان اقدس سے فرمایا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے موت کا خوف ہے، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے میرے آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ گئے ہیں اور ان کے وہ الفاظ کہ ہے علی جب بدبخت تجھ پر حملہ کرے گا تو تیرا چہرہ اور داڑھی خون سے تر ہو جائے گی اور تو اس وقت کس حال میں ہوگا۔ اور ساتھ ہی فرمایا دنیا میں ایک بدبخت وہ تھا جس نے سیدنا صالح علیہ السلام کی اٹھنی کی کونچے کاٹ دی تھی، اور اے علی دوسرا بدبخت وہ ہے جو تجھ پر زہر آلود تلوار سے حملہ کرے گا۔ پھر آپ نے اشارہ فرمایا میں تم سے کہا کرتا تھا بلکہ اس کو بھی کہا کرتا تھا کہ یہی میرا قاتل ہے، کیا تم لوگوں کو یاد ہے؟ سب لوگوں نے عرض کیا ہاں یاد ہے۔ فرمایا یہ بدبخت مجھ سے بڑی محبت کے دعوے کیا کرتا تھا اور ہر مشکل و تنگ دستی کے موقع پر مجھ سے مدد لیتا تھا، اور میں کہا کرتا تھا کہ ہے الہی عجیب بات ہے
کہ میں اس کا بھلا کرتا ہوں اور یہ میرے قتل کا دل میں ارادہ رکھتا ہے، چنانچہ دیکھ لو آج وہی ہو کر رہا ہے۔ شہنشاہ عدل و انصاف خلیفہ رسول مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم ایک طرف تو اس حال میں ہے اور دوسری طرف فرماتے ہیں کہ بیٹا حسن اور حسین نماز فجر کی جماعت کا وقت ہو گیا ہے، مجھے چھوڑ دو اور نماز با جماعت ادا کرو۔ نماز فجر سیدنا امام حسن نے پڑھائی اور لوگوں نے نماز پڑھی، دیکھا کہ خون میں بھرے اور زخم کاری جس پر کپڑا باندھا ہوا تھا، اس حال میں سرکار مولا علی نماز فجر پڑھ رہے ہیں۔ امام زمانہ جب نماز پڑھ چکے تو آپ نے کہا ہے اللہ تیرا شکر ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، اور میں اس حال میں تیرے پاس آ رہا ہوں کہ تو خوش ہوگا اور میرے آقا و مولا خوش ہوں گے۔ جب اس خون میں لت پت حاضر ہوگا اس سے بڑھ کر میری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ ادھر حسنین کریمین رضی اللہ عنہما دامن اقدس سے لپٹے، ادھر ہجوم حضرت کے ارد گرد رو رہا ہے۔ حضرت علی کو جب حسنین کریمین اور لوگ گھر لے کر آئے تو سید زادیوں کے جگر اپنے عظیم باپ کے اس صدمے سے پاش پاش ہیں۔ تمام فرزندہ گان اور شہزادیاں اور سیدہ زینب رو رہی ہیں، گویا کہ نبی کے گھرانے والوں کی گریہ زاری پر آسمان اور زمین رو رہے ہیں۔ سب شہزادیاں اور شہزادے اور بہن اور اولاد امجاد مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دامن اقدس سے لپٹ گئے اور پاؤں مبارک کو بوسہ دیتے ہوئے گر گئے اور کہتے ہیں ابا جان آپ کے بعد ہمارا کون ہوگا؟ غریبی یتیمی اور بے وطنی ہم پر آ گئی۔ حضرت علی نے فرمایا کہ صبر کرو، ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے، جس دنیا نے نبی کے ساتھ وفا نہیں کی وہ دنیا علی کے ساتھ کیا وفا کرے گی۔ مگر میں خوش ہوں کہ علی کی زندگی بھی اللہ کے لیے اور علی کی موت بھی اللہ کے لیے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں دشمنوں میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر جو قدرت نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یاد رکھنا میرے بعد اگر تم پر دنیا کے پہاڑ ٹوٹ جائیں پھر بھی اسلام پر قائم رہنا، جان دے دینا، اس کی راہ میں جو تکلیف آئیں خوشی سے قبول کرنا اور مصیبتوں پر صبر کرنا اور اپنے جد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر داغ نہ آنے دینا۔ سب کو گلے لگایا اور بوسے دیے اور صبر کی تلقین کے ساتھ رات کو زیارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا اور فرمایا کیا تم خوش نہیں کہ خالق حقیقی کے محبوب کریم نے مجھے یاد کر لیا ہے اور میں ان کے پاس جا رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر بن لقمان اجازت لے کر حاضر ہوئے، جو ہی کپڑا اتار کر دیکھا تو کہا یہ زخم زہر حلود تلوار کا ہے، یہ زخم مرہم پذیر نہیں ہو سکے گا، مرہم کرنے کے باوجود اس کا درست ہونا ناممکن ہو گیا ہے۔ سرکار مولا کائنات حضرت علی نے فرمایا ہمارا رہنا ناممکن ہو گیا ہے، اس لیے زخم کا درست ہونا کیسے ممکن تھا؟ اتنا فرمانا تھا کہ پھر سرکار کے تمام بیٹے اور بیٹیوں نے رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ نے تسلی اور تشفیع دی اور فرمایا میری آخری وصیتیں سن لو۔ آپ نے تمام آخری وصیتیں فرمائی۔ جب بیٹیوں کو وصیت فرما چکے تو سیدنا امام حسن کو علادہ وصیت فرمائی اور پھر سیدنا امام حسین کو علادہ وصیت فرمائی۔ واقع کربلا کو ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی اور فرمایا میرے بعد جو کچھ ہونے والا ہے تم جانتے ہو، سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جیسا کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ تو حضرت علی 19 رمضان المبارک 30 ہجری حملہ ہوا، 3 دن گزر چکے۔ حضرت علی کے لیے شربت بنایا گیا تو حضرت علی نے فرمایا کہ میرا قاتل کو کچھ کھلایا پلایا گیا ہے یا نہیں؟ عرض کیا گیا کہ قاتل کو کچھ نہیں کھلایا پلایا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ شربت میرے قاتل کو دے دو، 3 دن سے وہ بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے۔ اس طرح وہ شربت ابن ملجم کو پلایا گیا۔ تو 21 رمضان المبارک کو حضرت علی اس دنیا سے دوسری دنیا میں تشریف لے گئے، در فنا سے در بقا کی طرف کوچ فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔